شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 178 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال اذان دے تو کتنا اچھا ہو۔ ہم بیت المقدس میں بلال کی اذان کے بعد داخل ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین عمر نے بلال کی طرف دیکھا۔ ناظرین، حضرت بلال خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی نسل سے تھے۔ ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی آواز بلند، سریلی اور پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا، دوسرے لوگ بھی مسحور ہو کر رہ گئے تھے۔ ناظرین، یہ بلال کی آواز کا جادو تھا۔ اہل قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ ناظرین، جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کا نام ہوتا تھا۔ ناظرین، ان کی اذانیں دشت و جبل اور صحراؤں پر وجد طاری کرتی رہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی۔ ناظرین، بلال نے اذان دینی چھوڑ دی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگی۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المومنین حضرت عمر کے مصاحبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال اذان دیں۔ امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ بلال، امیر المومنین نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اذان تم ہی دو۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہوگا؟ ناظرین، بلال کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کو توقع یہی تھی کہ بلال اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے۔ ناظرین، کانوں پر ہاتھ رکھے اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا اس پرسوز آواز سے مرتعش ہونے لگی جو وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ ناظرین، امیر المومنین اور ان کے مصاحبین اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو گیا جب بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، محمد الرسول اللہ، تو کئی ایک افراد کی دہاڑیں نکل گئیں۔ ناظرین، اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے۔ ناظرین، کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا۔ اذان کے بعد امیر المومنین عمر بن الخطاب کی امامت میں سب نے نماز عصر ادا کی۔ اگلے روز امیر المومنین کا ایک ایلچی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المومنین صلح کا معاہدہ طے کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے ہیں۔ اسقف صفری نوس اسی پیغام کا منتظر تھا۔ ناظرین، وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر باہر آ گیا۔ ناظرین، معاہدے کی شرائط طے ہوئیں اور اسقف نے شہر کی چابی امیر المومنین عمر بن الخطاب کے حوالے کر دی۔ ناظرین، معاہدہ جو تحریر ہوا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے کے تحت جو خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب اور اسقف اعظم بیت المقدس صفری نوس کے درمیان طے پایا، خلیفۃ المسلمین نے ایلیا یعنی بیت المقدس کے باشندوں کو اس معاہدے کی روح سے امن و امان دیا۔ یہ امان ایلیا کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے، ان کے گرجوں اور ان کے صلیب کے لیے ہے، ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے، تندرست کے لیے، مریض کے لیے بھی ہے۔ کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو فاتحین کی رہائش کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں یا ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ گرجوں اور دیگر عبادت گاہوں میں سے نہ مال اٹھایا جائے گا، نہ کوئی اور چیز۔ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا۔ البتہ ایلیا میں یہودی نہیں رہ سکیں گے، یہ فرض
فرض ایلیا کے باشندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں، رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دیں۔ ایلیا کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہ گاہ تک دیا جائے گا، اور اوپر جن ملکوں کا ذکر آیا ہے انہیں چھوڑ کر باقی تمام دوسرے ملکوں کے جو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، انہیں بھی جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس شہر کا کوئی باشندہ شہر کے جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود یا اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ اپنا جس قدر مال و اموال اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ان کی کھیتیوں میں جو فصل ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ فصل کے مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں اور فصل کاٹنے کے لیے آ جائیں۔ اس معاہدے پر امیر المومنین نے اپنی مہر لگائی۔ اسقف صفرینوس نے اپنے دستخط کیے اور گواہوں کے طور پر خالد بن ولید اور عمر بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان نے دستخط کیے۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد امیر المومنین نے ابو عبیدہ اور خالد کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقوں میں چلے جائیں جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے۔ ناظرین، جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ شہنشاہ ہرقل شام کی سرحد سے تو نکل گیا ہے، لیکن اس کی جو فوج ابھی شام میں موجود ہے اس کے لیے ہرقل کمک تیار کر رہا ہے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب، عمر بن العاص اور شرجیل بن حسنہ کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ ناظرین، اسقف صفرینوس نے ان کا استقبال کیا۔ ناظرین، ایک روز پہلے صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور صفرینوس نے صلح نامہ شہر کے باشندوں کو پڑھ کر سنایا۔ لوگوں پر اس سے پہلے خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے پہلے فاتحین کا ظلم و تشدد دیکھا تھا۔ رومی جب بیت المقدس میں آئے تھے تو شہنشاہ ہرقل کے حکم سے اس شہر کے باشندوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ لوگوں کو سرکاری مذہب قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ناظرین، اتنی آسانی سے اپنا مذہب کون تبدیل کرتا ہے؟ جن لوگوں نے ہرقل کا مذہب قبول نہ کیا ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کے گھر تک مسمار کر دیے گئے تھے۔ انہیں فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محکوموں اور مظلوموں جیسی زندگی گزار رہے۔ ناظرین، مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوف زدہ تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہیں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کی زبان سے سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوف زدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خون خوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خون خوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 179 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔